آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کے اثرات ہوئے تب بھی آپ نے حجامہ لگوایا. خیبر کی جنگ ہوئی ہے, جنگ سے واپسی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا. ان کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ بار حجامہ لگوایا, اور یہ جو طریقہ علاج ہے یہ کوئی نیا طریقہ علاج نہیں ہے, یہ سنت طریقہ علاج ہے. 200 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے جو 100% علاج ہے. ناظرین, آپ نے مختلف طریقہ علاج کا سنا ہوگا, جیسے کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج, جیسے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج, جیسے کہ یونانی طریقہ علاج, مگر آج میں آپ کو جس طریقہ علاج سے متعارف کروانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کپنگ تھراپی. انگلش میں اسے کہتے ہیں کپنگ تھراپی, اور عربک زبان میں اسے کہتے ہیں حجامہ. ہمارے ساتھ ایک ہستی موجود ہیں کہ جو پروفیسر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حجامہ تھراپسٹ بھی ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارے ناظرین بےتاب ہیں آپ سے یہ سننے کے لیے کہ یہ نیا جو طریقہ علاج ہے یہ ہے کیا اور یہ کب سے ہے؟ بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیا طریقہ علاج نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلا آ رہا علاج ہے. اور اسلامی تواریخ اگر آپ دیکھیں گے یا سنیں تو اس میں اس کا بڑا باقاعدہ ذکر ملتا ہے, اور حجامہ ایک مکمل علاج ہے. الحمدللہ میں نے اپنی جتنی بھی پریکٹس کے دوران, چونکہ میرا طب سے بھی وابستگی ہے, ہومیوپیتھ بھی ہوں اور میرا خاندانی شعبہ ہے, لیکن جب سے میں نے حجامہ سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ اس میں بہت زیادہ میں نے فائدے حاصل کیے ہیں. خاص طور پہ سورائسس کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک چیلنج بھی کیا تھا کہ مکمل کمپلیٹ علاج جو ہے سورائسس کا وہ حجامہ سے ہی ہے. چونکہ یہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے, جتنی بھی ایسی بیماریاں ہیں جن میں خون کے اندر فساد ہو جاتا ہے تو پرانے دور میں وہ سنگی لگائی جاتی تھی. سنگی سب سے پہلے سنگی اس کو کہا جاتا ہے, سنگی لگانا. اگر احادیث میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سنگی کا ذکر ملتا ہے. اچھا, اب اس کا جدید نام کپنگ تھراپی یا حجامہ اس کا جدید نام رکھ دیا گیا. اس میں پرانے دور میں جانوروں کے مختلف سینگ تھے جو لگائے جاتے تھے, اس کے اندر ویکیوم کیا جاتا تھا منہ کے ذریعے. اچھا, منہ کے ذریعے ویکیوم کیا جاتا تھا, کھینچا جاتا تھا. بلکہ کچھ احادیث میں ذکر ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان لایا جائے حجامہ کرنے والا جس کا جو طاقتور اور تندرست ہو, یعنی کہ اس کی پھونک سے سکنگ کا عمل جو ہے وہ پراپر بہتر ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اب تو خیر کام آسان ہو گیا, ڈسپوزیبل کپنگ سسٹم آ گیا, اور اس کے بعد ویکیوم گنز آ گئی جس کے ذریعے ہم ویکیوم کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک زبردست پروسیس آ گیا اب جدید دور میں. اچھا, جیسا کہ بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی, لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ علاج تھا, ہاں یا نہیں؟ بالکل تھا. اس سے پہلے کہاں تک اس کی تاریخ ملتی ہے؟ ایسا ہے, اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے پہلے بھی علاج کیا جاتا تھا. اس سے پہلے اس کا چونکہ احادیث میں ذکر ہمیں اس کے بعد ہی ملتا ہے. یہ سنگی کا اس وقت سنگی کا ذکر ملتا ہے, اور اس وقت ایک احادیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو ہر آسمان سے فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی حجامہ کروائیں, اللہ کے نبی حجامہ کروائیں. ہر آسمان سے آتے فرشتوں نے کہا, اور یہ ایک ایسا, اور فرمایا گیا کہ اپنی امت سے بھی کہیں کہ یہ حجامہ کروائیں. سبحان اللہ. اور یہ حجامہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے. میں نے الحمدللہ فالج پیشنٹس اور سورائسس کے پیشنٹ, جوڑوں کے درد کے پرابلم جتنے بھی ہیں الحمدللہ اس میں بڑا ایک کامیاب اس کا. اچھا, جوڑوں کا درد, جیسے چونکہ ٹاپک سے ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن میں سوال لازمی آپ سے پوچھوں گا. جیسا کہ آپ نے جوڑوں کے درد کا بولا, دیکھیں جیسے کہ ایک بندہ ہے اس کو ارتھرائٹس, آپ نے حجامہ لگا دیا, اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو اس کی بنیادی وجہ کا علم ہونا ضروری ہے. جیسے کہ اس کو یورک ایسڈ ہے. یورک ایسڈ ہے. یورک ایسڈ میں کیا ہوگا کہ جوڑوں کے اندر لوبریکیشن ہوتا ہے. جو لوبریکیشن ہم جس طرح غذا کی بے اعتدالی کرتے ہیں تو لوبریکیشن کی وجہ سے وہ جوڑوں کے اندر وہ فریز ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ حجامے کے ذریعے جب ہم ویکیوم کرتے ہیں تو ویکیوم کے ذریعے جو رکا ہوا مواد ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. اس کے اندر جتنے بھی کلاٹس ہوتے ہیں جو اس مادے کو منجمد کرتے ہیں وہ بلڈ کے ساتھ مکس ہو کے نکل جاتے ہیں.
اور جو ہی وہ نکلتے ہیں انسان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ارتھرائٹس کا بتایا، یا پھر بیک پین ہے، اسپائنل کارڈ ہے، شیٹک پین ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر درد ہوگا آپ نے ادھر ہی لگانا ہے، یا پھر اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں ساری بیماریوں کے لیے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے اصل میں۔ یہ تو آپ نے ایسا زبردست سوال کیا ہے کہ نہ اس سے پہلے یقیناً کسی نے پوچھا ہے، اور نہ کسی کو اس بارے میں پوچھنے کا کبھی، چونکہ جس نے مطالعہ کہ ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ نے کافی مطالعہ کیا ہے سوال۔ ظاہر سی بات ہے جی، ایک پروفیسر کا انٹرویو کرنے آ رہا ہوں تو میں نے مطالعہ تو کرنا ہے نا۔ بالکل ایسی بات ہے، ہر ایک عضو کا تعلق الگ الگ ہے، ہر ایک عضو کے پوائنٹس الگ ہیں۔ بیسک جو ہجامہ کیا جاتا ہے، جو ہماری جلد ہے، جس طرح ہم پودا ایک لگاتے ہیں تو اس کی شاخیں اور تنا اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے روٹس میں ہم چوکی گوڈی کرتے ہیں، حالانکہ پھول نہیں نکل رہے تو اوپر کرنا چاہیے، صحیح ہے، روٹس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بیک پہ تمام روٹس موجود ہیں، ہارٹ کی، برین کی، جتنے بھی اعضاء ہیں، آرگنز جتنے بھی ہیں، ان کے روٹس پیچھے کمر پہ ہیں۔ ہم ان کمر کے ان پوائنٹس کے اوپر ہی جب ہجامہ کریں گے، ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہجامہ ایکسپرٹ اکثر غلطی جو کر جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کہاں پہ درد ہو رہا، کہہ رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کپ لگا دیا، پھر پوچھا کہاں پہ درد ہو رہا، وہاں پہ کپ لگا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس کی پریونشنز ہوتی ہیں، احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، تو آپ مجھے ہجامے کے حوالے سے بتائیں کہ ایسے کون کون سے مریض ہیں کہ جن کو ہجامہ بالکل بھی نہیں لگوانا چاہیے؟ آپ اپنے نالج کی روشنی میں یہ چیز بتائیے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن کو تھیلیسیمیا کا پرابلم ہوتا ہے، خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، ان کو ہجامہ نہیں لگایا جاتا۔ بخار کی صورت میں ہجامہ کبھی نہیں لگوانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب پیریڈز آئے ہوں، اس کے خواتین کو اس وقت میں ہجامہ نہیں لگوانا چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات، جلد کے اندر جب بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، جلد ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اسہال زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بالکل ہجامہ نہیں لگوانا چاہیے۔ اوکے، اچھا ہجامہ لگوانے کے لیے جیسے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ آپ کی سپیچ سن کے یا آپ کا انٹرویو سن کے کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میں نے ہجامہ لگوانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ہجامہ لگوانے کے لیے آئے تو اس کے لیے کیا رول ریگولیشن ہے کہ کھانا کھا کے آئے، خالی پیٹ آئے، کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلی بات ہے ہجامہ کے حوالے سے جو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کھانے سے 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ کھانا کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد آئے، گھنٹے کے بعد اگر صبح کسی نے ناشتہ کیا ہے 7 بجے تو 10 بجے آ جائے، 10 بجے آ جائے، یعنی کہ 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ یا زیادہ نمبر 1 ہے کہ صبح کے وقت میں وہ خالی پیٹ کچھ بھی کھائے پیے بغیر ہجامہ لگوائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہجامہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو اس کے اندر جب بالوں کے اوپر لگوانا ہے تو سر منڈوا کے آنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، کیونکہ اکثر لوگ بالوں کے اوپر بھی ہجامہ لگ جاتا ہے لیکن وہ پورا پراپر نہیں لگتا، تو جو اصل یہ ہے کہ سر منڈوا کے تو پھر۔ اچھا، ہجامہ لگوانے کے بعد کوئی بندہ سفر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ بلا جھجک کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہجامہ اصل میں بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی کہ ہجامہ میں کٹس لگائے جاتے ہیں، کٹس نہیں لگائے جاتے۔ ہجامہ میں صرف سکریچ کیا جاتا ہے۔ سکریشن کا جو عمل ہے اس میں، وہ آپ کس چیز سے لگاتے ہیں؟ ریگ مال سے لگاتے ہیں یا پھر بلیڈ سے لگاتے ہیں؟ اس کے لیے بلیڈ استعمال ہوتا ہے، سرجیکل بلیڈ بھی استعمال ہوتا ہے، عام بلیڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ کہ صرف جلد کے اوپری حصے پہ، جلد کی جو لیئرز ہیں اس کے اندر خصوصی خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست فلٹریشن کا عمل کیا ہے۔ جلد کے اندر یہ جو لیئرز ہیں اس کے نیچے ایک جالی نما لیئر ہوتی ہے، جب گہرا کٹ لگا دیا جاتا ہے تو لیئرز ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس طرح اکثر کہتے ہیں اس بندے کا جو پٹھا ہے وہ پھٹ گیا، گوشت پھٹ گیا، تو وہ اس کے اوپر جب ٹچ ہوگا بلیڈ اس سے تکلیف بھی ہوگی، حالانکہ ہجامہ میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اکثر جب ہم ہجامہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اکثر لوگ سو جاتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے شاید اس کو نیند کا انجیکشن لگائے، لیکن اس کو سرور اتنا آتا ہے، ایسا سکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے حکیم ڈاکٹر پروفیسر ابوبکر صاحب کہ جو آپ کو ہجامے کے حوالے سے تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ہجامہ ہے کیا، ہجامے کی تاریخ کیا ہے اور کن کن لوگوں کو ہجامہ کروانا چاہیے۔ سو ناظرین، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ ان آفیشیل ایف اے ٹی وی لاہور سے اپنے میزبان ڈاکٹر جواد ظہیر عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔